السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 211 سے 216 تک ہے۔ پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سوال کیجئے، پوچھئے، بنی اسرائیل سے، کم کتنی ہی آتیناہم ہم نے دی ان کو، من آیت بینۃ واضح نشانیاں، ومن اور جو کوئی یبدل بدل دے، تبدیل کر لے، نعمت اللہ تعالی کی نعمت کو، من بعد اس کے بعد، ما جاءتہ کہ وہ اس کے پاس آ چکی، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالی، شدید العقاب بہت سخت سزا والا ہے، شدید سخت العقاب سزا۔ زینا خوشنما بنا دی گئی ہے، زینا مجہول کا صیغہ ہے، خوشنما بنا دی گئی، مزین کر دی گئی، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کیا چیز خوشنما بنا دی گئی ہے؟ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویسخرون اور وہ مذاق کرتے ہیں، ویسخرون اور وہ مذاق کرتے ہیں، من الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، والذین اتقوا اور وہ لوگ جو ڈر گئے، فوقہم ان سے اوپر ہوں گے، فوقہم ان سے اوپر ہوں گے، یوم القیامت قیامت کے دن۔ واللہ اور اللہ تعالی، یرزق دیتا ہے، یرزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ کان الناس کانا تھے، الناس سب لوگ، امتا واحدتا ایک ہی امت، فبعث پس بھیجے، اللہ تعالی نے، فبعث اللہ پس اللہ تعالی نے بھیجے، النبیین نبی، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور اس نے اتاری، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اس چیز میں جو، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا، وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جنہیں اوتوہ دیے گئے وہ، وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو اوتوہ دیے گئے، یعنی کیا چیز ہو وہ کتاب، من بعد اس کے بعد کہ جاءتہم آ گئی ان کے پاس، البینات واضح دلیلیں، بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے، فہدی اللہ پس اللہ تعالی نے ہدایت دی، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، لما اس بات کی، لما اس بات کے بارے میں جس میں، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من الحق حق میں سے، بإذنہ اپنے حکم کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالی، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف،
ام یا حسب تم نے گمان کر رکھا ہے، ام حسب تم یا تم نے گمان کر رکھا ہے، ان تدخلوا الجنہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یأتکم حالانکہ ابھی تک نہیں آئی، ولما اور حالانکہ ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس، یأتکم تمہارے پاس، مثل الذین ان لوگوں جیسی حالت، مثل الذین ان لوگوں جیسی حالت، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی ہے ان کو، البأساء تنگی، البأساء تنگی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ سخت ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول رسول کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، کیا کہہ اٹھے، متا کب ہوگی نصر اللہ اللہ کی مدد، الا سن لو خبردار، انا بے شک نصر اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے، ماذا کیا چیز، ينفقون وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، ما انفقتم ما جو بھی، انفقتم تم خرچ کرو، من خیر خیر میں سے، من خیر میں سے، فللوالدین وہ کن کے لیے ہے، والدین کے لیے، فللوالدین پس وہ والدین کے لیے ہے، والاقربین اور زیادہ قرابت والوں کے لیے، والیتاما اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے، وما تفعلوا اور جو بھی، وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو، من خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال لڑنا، وہوا حالانکہ وہ، کرہن سراسر ناپسند ہے، کرہن سراسر ناپسند ہے، لکم تمہیں، وعسیٰ اور قریب ہے، ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز کو، وہوا اور وہ، خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور قریب ہے، ان تحبو کہ تم پسند کرو، شیئن ایک چیز کو، وہوا اور وہ، شر لکم بری ہو تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ تو ان آیات کا آپ نے ترجمہ سن لیا، اب آئیے اس کی تفسیر اور وضاحت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو تم مطالبے کرتے ہو نا کہ اللہ رب العالمین تمہارے پاس آ جائے یا اس کے فرشتے آ جائیں، پھر تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، تو یاد رکھو تم سے پہلی جو امتیں تھیں انہوں نے بھی مطالبے کیے، اور ان کے مطالبے کی بنیاد پر انبیاء کرام علیہم السلام کو کئی معجزات دیے گئے، اور اس قوم نے وہ معجزات دیکھ کر ایمان لے کر نہیں آئے، اور جب وہ ایمان لے کر نہیں آئے تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل کر دیے، جیسا کہ قوم سمود ہے، قوم فرعون ہے، بنی اسرائیل ہیں، یہ سارے وہ قبائل ہیں، وہ قومیں ہیں جنہوں نے نشانیاں مانگی اور معجزہ مانگا، نشانی آ گئی، معجزہ آ گیا، لیکن ایمان لے کر نہیں آئے۔ بنی اسرائیل کو تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کئی معجزات دکھائے ہیں، وہ آیت آتی نا، 9 آیات بینات، 9 واضح نشانیاں ان کو دکھائیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اللہ نے ان کے اوپر بڑی نعمتیں کی، لیکن ان نعمتوں سے انہوں نے فائدہ تو اٹھایا لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور ناشکری کی
تو پھر ان کے اوپر اللہ کا کیا ہے عذاب آ گیا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ سل بنی اسرائیل، آپ ذرا بنی اسرائیلیوں سے سوال کرو، پوچھو ان سے جا کر، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی ہم نے ان کو واضح نشانیاں دکھائی تھی، کتنی ہم نے ان کے اوپر نعمتیں کی تھی، اور جو بندہ نعمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتا، جب وہ نعمت اس کے پاس آ جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب کیا ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو ہم نے ان قوموں کے اوپر پھر عذاب بھی نازل کیے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے 212 نمبر آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، کفار کے ایمان نہ لانے کا جو باعث ہے نا، اور ان کی نگاہ میں دنیا کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، بہت ہی زیادہ مزین ہے، خوبصورت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جو کافر لوگ ہیں نا، ان کی آنکھوں میں اللہ نے دنیا کی زندگی کو بڑا مزین خوشنما بنا کر پیش کر دیا ہے، لیکن ایک مومن جو ہے وہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے کے اندر دنیا کی زیب و زینت کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، وہ اس کو کچھ اہمیت نہیں دیتا، وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، لیکن مومن جو ہے وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کافر لوگوں کے لیے دنیا یہ جو ہے نا مزین کر دی گئی ہے، خوشنما بنا دی گئی ہے، اور پھر جب اہل ایمان دنیا کی نعمتوں کو ترجیح نہیں دیتے نا، تو کافر کیا ہے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کتنے بھولے بھالے ہیں، اس طرح بھی کوئی زندگی گزاری جاتی ہے دنیا کے اندر، اس انداز سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ رب العالمین جو ہے اہل ایمان کو اتقوا، جو تقوی جنہوں نے اختیار کیا ہوگا، اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے ان کو بلند درجات پر اللہ رب العالمین رکھیں گے، کیونکہ مومنوں کے نام کہاں پر ہیں، علیین کے اندر، اور کفار کا ہے اسفل السافلین کے اندر، سب سے نیچے ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ ہر اعتبار سے ان کے اوپر ہوں گے، دنیا میں وہ جتنا مذاق اڑانا چاہتے ہیں اڑا لیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک تاریخی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ تاریخی حقیقت کیا ہے کہ شروع سے لے کر، یعنی انسانیت کی ابتدا وہ کس پر تھی، خالص توحید پر تھی، تمام انسان ایک ہی دین توحید پر قائم تھے، تمام انسان ایک ہی ملت تھے، ان کی ابتدا کفر سے نہیں ہے، ان کی ابتدا شرک سے نہیں ہے، ان کی ابتدا سورج چاند ستارے آگ ہوا پانی فرشتے یا نیک لوگوں کی عبادات سے نہیں ہے، بلکہ وہ خالص اللہ رب العالمین کی توحید رکھنے والے، خالص ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آدم اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان جو ہے نا 10 قرن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، یعنی 10,000 سال کا فاصلہ تھا، اور یہ سب کے سب کس پر موجود تھے، شریعت حقہ کے اوپر موجود تھے، توحید پر موجود تھے، لیکن پھر کیا ہے، شیطان نے ان کو بہکایا، اور اس کے بہکانے کی وجہ سے ان کے اندر شرک آ گیا، ان میں آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد پھر مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام بھیجتے رہے، ان پر کتابیں بھی نازل ہوتے رہی تاکہ لوگوں کو اختلافات سے نکال کر اللہ کی ہدایت کی طرف ان کو لایا جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فبعث اللہ، یعنی فاختلفوا فبعث اللہ، جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور پھر یہ نبی آتے تھے، ان کو بشارتیں سناتے تھے، ان کو عذابات سے ڈراتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا تھا، بالحق کی حق کے ساتھ۔ کیوں نازل کیا تھا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ہم نے کتاب حق کے ساتھ اس لیے نازل کی تھی تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کر سکے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل کی نا، اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ تمام چیزیں، یعنی اختلاف کس کے اندر ہو گیا تھا، جو لوگوں نے شرک اختیار کر لیا تھا، لوگ جو فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے، لوگ جو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے نا، تو اس کے اندر جو اختلاف ہو گیا تھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے کتابیں نازل کی، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پہلی امتوں میں جو اختلاف ہوا تھا وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ کیا تھا، بغیا بینہم، آپس میں ضد تھی، حسد تھا، سرکشی تھی، جس کی وجہ سے وہ فرقوں میں بٹ گئے، گمراہ ہو گئے۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث کیا، آپ پر آخری کتاب نازل کر کے تمام اختلافات کا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر فیصلہ کر دیا، اور فرمایا کہ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اپنے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو ہے صراط مستقیم کی طرف اس نے ہدایت کر دی۔ اگر ہم دیکھیں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام میں شروع میں دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سلف صالحین سب کے سب کسی شخص کی تقلید کے بجائے براہ راست وہ قرآن اور حدیث پر عمل کیا کرتے تھے۔ ان میں نہ شیعہ تھا، نہ سنی تھا، نہ ان میں کوئی حنفی تھا، نہ مالکی تھا، نہ شافعی تھا، نہ حنبلی تھا، نہ یہ نقشبندی، نہ یہ سربردی، نہ قادری، کوئی گروہ چشتی وشتی کچھ بھی نہیں تھے، بلکہ صرف قرآن اور حدیث پر وہ لوگ چلنے والے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے، کہ ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے تم چل پڑو گے، جس طرح بالش کے برابر ہے، ہاتھ کے برابر ہے، اس طرح تم اس کے پیچھے چلو گے۔ اگر وہ کسی ضب کے بل میں بھی گھسے ہوں گے تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر اور کون ہو سکتے ہیں؟ یعنی جس طرح اہل کتاب کے اندر شخصی رائے کی تقلید تھی، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اپنے وڈیروں کو وہ ترجیح دیا کرتے تھے، تو اسی طرح ہم نے بھی کیا قرآن و حدیث کے بجائے اب اقوال رجال کو دین سمجھنا شروع کر دیا، اور جب سے ہم نے اقوال رجال کو دین بنانا شروع کر دیا، امت مختلف فرقوں کے اندر بٹ گئی۔ اور اگر اب بھی ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ صراط مستقیم پر آ جائیں، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ اسی پر آنے سے، اور جو گروہ اس پر ہمیشہ رہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اس کے اوپر رہے گا اور ہمیشہ موجود رہا ہے دنیا کے اندر، جنہوں نے تمسک بالقرآن، تمسک بالکتاب، تمسک بالسنہ کیا، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا، وہ لوگ ہمیشہ حق کے اوپر رہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو اٹھتے تھے نا، رات کی جب نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، تو اپنی نماز جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم باعث بینی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا پڑھتے تھے؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ تو یہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور اس دعا کے اندر بندہ کیا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے حق کی طرف چلا دے، ان مسائل کے اندر، ان معاملات کے اندر جس میں اختلاف ہو گیا ہے، بِإِذْنِک، اپنی اجازت سے، اپنے حکم سے۔ کیوں؟ اِنَّکَ تَہْدِی مَن تَشَاءُ إِلیٰ صِرَاطٍ مستقیم، جس کو تو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ہی فرمایا نا، وَاللَّهُ يَهْدِی مَن يَشَاءُ إِلیٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مشرکین مکہ کے اندر آپ کو اذیتیں دیتے تھے، اور اذیتیں دینا انہوں نے چھوڑی نہیں۔ مدینہ میں جب مسلمان چلے گئے تو پھر بھی آپ کو اذیتیں دیتے تھے۔ منافقین مدینہ کے وہ آپ کو اذیتیں پہنچاتے مسلمانوں کو، اور یہودی آپ کو سخت تکالیف دیتے۔ یعنی الغرض مسلمانوں کو مشرکین، یہودی، منافقین یہ اذیتیں اور تکالیف سخت پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نمبر 214 نازل فرمائی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ۔ اس میں کیا ہے؟ مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ دین کی راہ میں مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ صرف تم پر نہیں آئی، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے تھے ان لوگوں پر بھی فقر و فاقہ آئے، ان کے جانی مالی نقصانات ان کو ہوئے، وہ ہر قسم کے خوف کے اندر، ہر قسم کی تکالیف کے اندر مبتلا کیے گئے، لیکن وہ اس کے اوپر ڈٹے رہے، حتیٰ کہ یہ وقت بھی آ گیا تھا کہ جو ان کے ساتھ اہل ایمان والوں کے ساتھ نبی تھے، انہوں نے بھی پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اور یہ جو نبیوں کا کہنا تھا، یہ شکوے کے طور پر نہیں تھا، بلکہ بے بسی تھی، اپنی عاجزی کا اظہار وہ کرتے تھے کہ اب ہم بے بس ہو گئے، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہمارے لیے نصرت کی درخواست کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے، ایک بندے کے سر کی مانگ پر آرا رکھ دیا جاتا اور وہ اس کے قدموں تک پہنچ جاتا تھا،
مگر یہ چیز اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت اور ہڈی کو الگ کر دیا جاتا، یہ چیز اسے اس کے دین سے دور نہیں کرتی تھی، دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ کام ضرور مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ سوار صنعاء سے لے کر حضر موت تک چلے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا، یا اسے اپنی بکریوں سے متعلق بھیڑیے کا خوف ہوگا، لیکن تم ایسے لوگ ہوگے کہ بہت جلدی کرتے ہو۔ حالانکہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ ان کے اسلام لانے کا واقعہ دیکھیں، کتنی اذیتیں مکہ کے اندر ان کو پہنچتی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، تم نے بہت جلدی یہ کر لی ہے، بہت جلدی تم کہتے ہو کہ متى نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے، کیونکہ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین بیان کیا تھا کہ ان کے لیے مزین کر دی ہے، اور پھر ان کے جو اختلاف کی وجہ تھی وہ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ حسد تھا، ضد تھی، سرکشی تھی، اور یہ عموماً کس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ مال کی وجہ سے۔ تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے سوال کیا کہ اس فتنے سے، مال کے فتنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر سوال جو کیا تھا اس کا جواب دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ خرچ کرنے کی جگہ بھی بتائی جائیں، یہ خرچ کرنے کی جگہ بھی اس کو بتائی جائے کہ کہاں پر آپ نے خرچ کرنا ہے۔ فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما انفقتم من خیر، تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو، خیر میں سے جو بھی خرچ کرو۔ اب خرچ کرنے کی جگہوں میں جو سب سے پہلی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ والدین ہیں، کیونکہ ان کے جنم دینے اور پرورش کرنے کا حق تاکہ ادا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ والاقربین، جو زیادہ قرابت والے رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد یتامہ ہے، کون یتامہ؟ جو باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد مساکین ہیں، جو اپنے فقر اور احتیاج کی وجہ سے محتاج ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسافر ہے، جو اپنے شہر سے دور ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے وہ بھی محتاج ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وما تفعلوا من خیر، جو بھی ہیں تم خیر میں سے، یعنی اس کے علاوہ بھی اور جگہیں جہاں پر بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے۔ اب اس کے بارے میں راضی فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے کی جو جگہ ہے نا، یہی صحیح ترین ترتیب ہے کہ اسی انداز سے بندہ خرچ کرے۔ سب سے پہلے والدین، اس کے بعد قریبی رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مساکین، اور پھر مسافر، اور اس کے بعد دوسری جگہوں پر۔ اور یہ زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کا ذکر ہے، یعنی جو نفل آپ صدقہ کرتے ہیں نا یہ وہ ہے، اور فرضی زکوٰۃ نہیں ہے۔ فرضی زکوٰۃ کا تذکرہ آگے سورہ توبہ کے اندر آئے گا۔ اور اسی طرح بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ سوال کرنے والے جو ہے نا عمر بن جموع تھے، لیکن وہ روایت موضوع من گھڑت ہے، یہ مطلق طور پر اللہ رب العالمین نے بیان کر دی۔ اور میمون بن مہران اس آیت کو پڑھ کر کیا کہتے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ ہیں مسلمان کے خرچ کرنے کی جگہیں، ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ طبلہ، سارنگی، لکڑی کی جو تصاویر ہیں، گھر کی جو آرائش ہیں، ان کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ تو اس لیے یعنی ان کو یہ فضول سمجھا کرتے تھے کہ یہاں پر ہمیں اپنے مال کو خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج دیکھیں تو ہم کتنا مال اپنا اسی مد کے اندر خرچ کر دیتے ہیں، خوبصورتیوں کے اندر۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے پھر یہ بات بیان فرمائی کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کیونکہ پہلے مال خرچ کرنے کے بارے میں، اب یہاں پر جان خرچ کرنے کے اللہ رب العالمین نے ترغیب دی۔ اور القتال جو ہے اس سے مراد ہر لڑائی نہیں، بلکہ وہ لڑائی جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، اور یہ تمہیں سراسر ناپسند ہے، یہ سراسر تمہیں ناپسند ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا فرض کیا ہے کہ وہ جہاد کریں گے، دشمنوں سے اسلام کا دفاع کریں، امام ابن کثیر فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح امام زہری انہوں نے کہا کہ جہاد ہر ایک پر واجب ہے، چاہے وہ لڑائی میں نکلے یا بیٹھا رہے، بیٹھے جو پیچھے بیٹھے میں ان کے اوپر لازم ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ امداد کریں، جب ان سے فریاد کی جائے تو فریاد کو پہنچیں، جب انہیں میدان میں بلایا جائے تو پھر وہ نکل کھڑے ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کے اندر فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے نہ جنگ کی اور نہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی بات کی تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کا جب تک دین غالب نہیں آتا، مسلمان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ لیکن ایک ہوتا ہے عام نکلنا ہے، سب کا نکلنا،
تو یہ لڑائی کے لیے نکلنا ہر وقت ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہوتا۔ صرف 3 ایسے مواقع ہیں جن پر قتال ہر آدمی کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، جس کو فرض عین کہتے ہیں۔ ایک وہ صورت ہے جب امام کسی خاص شخص کو یا تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دے، الا یہ کہ امام کسی کو مستثنا کر دے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے موقع پر سب کو نکلنے کا حکم دیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پیچھے رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ اسی طرح دوسری صورت کیا ہے؟ جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کر دیں تو اس کے رہنے والوں پر دفاع کرنا اپنا واجب ہے، فرض ہے، وہ اپنا دفاع کریں گے، چاہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جتنا وہ لڑ سکتے ہیں، جتنی استطاعت موجود ہے اس لحاظ سے وہ اپنا دفاع کریں گے۔ اور اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر اس کے قریب والے علاقے، پھر اسی طرح کرتے کرتے باقی مسلمان، کیونکہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، پھر ان کا دفاع کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے، آپ میدان قتال کے اندر آمنے سامنے ہوں، تو پھر اس وقت آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، آپ نے پیٹھ نہیں پھیرنی۔ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جب کسی شخص پر لڑائی فرض عین ہو جائے تو اس وقت پھر نہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اور اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے دفاع کی خاطر لڑنے کے لیے بھی کوئی شرط لازم نہیں ہے، نہ امیر کا حکم ہے، نہ والدین کی اجازت ہے اور نہ کوئی اور شرط ہے۔ اور اس کے لیے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ وَقُرْهُ لَكُمْ، یہ تمہیں سراسر ناپسند ہے۔ کیوں؟ اس میں بندہ زخمی ہوتا ہے، اعضاء کٹ جاتے ہیں، جان سے جانے کا وہ ڈر ہوتا ہے بندے کو، ہر آدمی کیا فطری طور پر زندہ رہنے کو پسند کرتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے، پھر اس میں مال بھی خرچ کیا جاتا ہے، اہل و عیال اور وطن سے بندہ دور ہو جاتا ہے، پھر دیگر اس کے اوپر مصائب پریشانی ہوتی ہیں، کھانے پینے کے، سفر کی ساری چیزیں۔ فرمایا وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور اب ممکن ہے جس چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ بہتر ہو۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ تم جہاد میں جو مشقت ہے اسے ناپسند کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں کہ جب تم غالب رہو گے، فتح یاب ہوگے، غنیمت حاصل کرو گے تو اجر بھی ملے گا، اور تم میں سے جو فوت ہوگا شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا، اور پھر اللہ رب العالمین نے جو اس کے لیے انعامات رکھے وہ انعامات ملیں گے۔ لیکن اگر تم آرام طلبی کو لڑائی ترک کر دو گے تو پھر یہ تمہارے لیے بہت بری چیز ہے، تم پر لوگ غالب آ جائیں گے، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے لیے واضح طور پر ہمارے علاقے موجود ہیں۔ آپ دیکھیں جہاں پر مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا اس وقت کیا ہوا؟ اندلس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو یہ کیا وجہ بنی؟ جب جہاد کو جب بندہ چھوڑتا ہے پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ چیز جس کو ہم نے ناپسند کیا ہوتا ہے حالانکہ وہ ہمارے لیے پسند ہے۔ تو آج بھی اگر مسلمان جب تک لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوں گے اسی طرح رہیں گے، ذلت کے ساتھ رہیں گے۔ اور فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ممکن ہے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور ہمیں کس کے علم پر جانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے علم پر، نہ کہ اپنے علم پر۔ ہمارا علم ناقص ہے، رب العالمین کا علم ناقص نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جب یہ بات کہہ دی کہ قتال یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو ہمیں قتال کے لیے ہر ممکن تیار رہنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔